ہم یہاں جو بات کرنا چاہتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر جب مولانا مودودی صاحب نے اقربا پروری کا الزام لگایا تو حقیقت میں یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر الزام تھا۔ ہم اہل سنت تو کسی پر بھی یہ الزام لگانے کا سوچ بھی نہیں سکتے، نہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پر، نہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر، نہ کسی اور صحابی پر۔ اہل سنت کبھی بھی ایسا نہیں سوچ سکتے، لیکن جن کے دل میں کجی ہے وہ سوچتے ہیں۔ کچھ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوچ دیتے ہیں، کچھ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوچ لیتے ہیں، اور مولانا مودودی صاحب نے جو راستہ کھولا ہے ان کے اس قول کی بنیاد جو ہے اس پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اقربا پروری کے الزام سے بری نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب انسان خود سر ہو جاتا ہے نا اور اپنی عقل کو صحابہ کرام کی عقل سے بھی اوپر لے جا کر عقل کل سمجھ لیتا ہے تو پھر کوئی بھی صحابی اعتراض سے نہیں بچتا ہے۔ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرے تو پھر ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہ نہیں بچیں گے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نہیں بچیں گے، اور اگر وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرتا ہے تو پھر ابو بکر و عمر و علی رضی اللہ عنہ نہیں بچیں گے، کیونکہ اس نے اپنی عقل کو عقل کل سمجھ لیا ہے نا۔ اگر وہ صحابہ کرام کی عقل کو معتبر مانتا تو وہ دیکھتا کہ صحابہ کرام میں سے یہ اعتراض کس نے کیا ہے۔ کیا کسی صحابی سے یہ بات ثابت تھی کہ انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو ملوکیت میں بدلنے کا طعنہ دیا ہو خلافت کو، یا پھر انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ طعنہ دیا ہو کہ انہوں نے خلافت کو برباد کر دیا اور اسلام کا نظام خراب کر دیا؟ تو جب انہوں نے ایسا نہیں کیا اور ایک بندہ بعد میں ایسا کرتا ہے تو حقیقت میں وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بھی دشمن بنا ہوا۔ اب یہاں دیکھیں کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قول انہوں نے نقل کیا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، اس پہ بھی ہم عین میں بات کرنے والے ہیں کہ اس قول کا صحیح مطلب کیا ہے۔ بہرحال وہ قول کیا تھا، مودودی صاحب نے نقل کیا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے اپنے متوقع جانشینوں کو ایک وصیت کی۔ اب وہ متوقع جو جانشین تھے ان میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور کچھ اور صحابہ بھی تھے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو جو قول ہے نا وہ یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ انی قد نظرت لکم فی امر الناس فلم اجد عند الناس شقاقا الا ان یکون فیکم فان کان شقاق فہو فیکم۔ میں اپنے بعد جو معاملہ دیکھ رہا ہوں نا تو لوگوں میں کوئی گمراہی نہیں دیکھ رہا، کوئی انحراف نہیں دیکھ رہا۔ جو بھی انحراف ہوگا وہ تمہاری وجہ سے آئے گا۔ اگر تم منحرف ہو گئے تو لوگ بھی منحرف ہو جائیں گے، اگر تم سیدھے راہ پہ رہے تو لوگ بھی سیدھے راہ پہ رہیں گے۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ میں معاملہ 6 لوگوں کے سپرد کرتا ہوں۔ وہ 6 لوگ کون تھے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ یہ 6 لوگ تھے جن کی طرف میں معاملہ سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ پھر انہوں نے لوگوں کو نام لے کر وصیت کی۔ انہوں نے کہا کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف سے بھی، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بھی۔ انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن اگر آپ کو یہ معاملہ مل جائے، خلیفہ بن جائیں، تو آپ اپنے رشتہ داروں کو لوگوں کی گردنوں پر سوار نہ کریں۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو بڑے بڑے عہدے نہ دے دیں اپنی رشتہ داری کی وجہ سے۔ اور عثمان اگر آپ کو یہ معاملہ مل جائے تو آپ نے بھی بنی ابی معیط کو لوگوں کے کندھوں پہ سوار، رشتہ دار لوگوں کو دوسرے لوگوں پر حاکم نہیں بنا دینا محض رشتہ داری کی وجہ سے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھی فرمایا وَإِن كُنْتَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ النَّاسِ يَا عَلِيُّ، علی اگر آپ کو خلافت مل جائے تو فَلَا تَحْمِلَنَّ بَنِي هَاشِمٍ عَلَىٰ رِقَابِ النَّاسِ، تو اپنے رشتہ داروں کو آپ نے بھی لوگوں پر سوار نہیں کرنا، یعنی لوگوں کا ان کو بڑا بڑا عہدہ نہیں دینا۔ ثم قال، پھر انہوں نے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر مشاورت کرو آپس میں، اور آپس میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنانے کا سوچو۔ اب دیکھیں کہ اس قول میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سب کو مخاطب فرمایا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا نام لے کر انہیں منع فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کو عہدے نہیں دینے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا نام لے کر انہیں منع فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کو عہدے نہیں دینے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا نام لے کر انہیں فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کو عہدے نہیں دینے۔ اب دیکھیں اگر مودودی صاحب کے بقول سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ یہ انحراف کیا یا یہ طریقہ نبوی چھوڑا، اعلی منہاج النبوہ خلافت کو ختم کیا،
اور اپنے رشتہ داروں کو نوازنا شروع کر دیا، تو بتائیں کہ کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یہ وصیت نہیں تھی؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ طریقہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہ طریقہ جو مودودی صاحب کے بقول سیدنا عثمان نے چھوڑ دیا تھا، تو کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ طریقہ نہیں چھوڑا خود مودودی صاحب کے بقول؟ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے رشتہ داروں کو جو عہدے دیے، ہم چند ایک ذکر کرتے ہیں۔ اب بصرے کا گورنر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو بنا دیا بصرے کا گورنر، اور یمن کا گورنر اور یمن کی جو پوری حکومت تھی وہ عبید اللہ بن عباس کے سپرد کر دی۔ اسی طرح مکہ کی گورنری قسم بن عباس کو دے دی، اور مکہ کی گورنری جو ہے نا ایک موقع پر معبد بن عباس کو دے دی۔ یہ جو چاروں ہیں جو بڑے بڑے عہدوں پر براجمان ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں، یہ چاروں چچیرے بھائی ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سارے چچا کے بیٹے ہیں، عبداللہ بن عباس، عبیداللہ بن عباس، قسم بن عباس اور معبد بن عباس، یہ چاروں آپ کے چچا عباس کے بیٹے ہیں، آپ کے چچیرے بھائی ہیں۔ تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اس فرمان کو چھوڑ دیا اور امت کے اوپر اپنے ہی رشتہ دار مسلط کر دیے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر محمد بن ابی بکر جو ستیلے بیٹے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، لیکن ان کی والدہ اسماء سے چونکہ بعد میں شادی کر لی تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے، تو یہ بھی ان کی کفالت میں آ گئے، تو ستیلے بیٹے تھے۔ اب محمد بن ابی بکر ان کو مصر کا گورنر بنا دیا۔ اسی طرح جعدہ بن حبیرہ جو بھانجے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے، ام ہانی بنت ابی طالب کے بیٹے ہیں، انہیں خراسان کا گورنر بنا دیا۔ اب اگر کوئی شخص یہی اعتراض سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر کرنے لگے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھی تو اپنے رشتہ داروں کو سارے عہدے بانٹ دیے، کیوں ایسے کیا؟ نعوذ باللہ ثم، ہم تو ایسا اہل سنت ایسا سوچ بھی نہیں سکتے، ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی سوچ اور فکر پر جو صحابہ کرام کے بارے میں ایسا سوچنے پر انسان کو مجبور کرے اور ایسا بولنے پر مجبور کرے۔ ہم تو قطعاً اس کی حمایت نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اگر اپنے رشتہ داروں کو عہدے دیے تو انہوں نے بھی ٹھیک کیا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے رشتہ داروں کو عہدے دیے تو انہوں نے بھی ٹھیک کیا، کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ منع کیا تھا کہ اپنے رشتہ داروں کو عہدے نہ بانٹ دینا، تو اس سے مراد یہ تھی کہ محض رشتہ داری تمہیں یہ اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ اس میں کوئی قابلیت اور صلاحیت اور کوئی اہلیت نہیں ہے اور تم لوگوں پر ان کو حکمران بنا رہے ہو، ایسا نہیں کرنا۔ اب جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات سے روکا ہے کہ اہلیت اور قابلیت کے باوجود تم نے گورنر نہیں بنانا، عہدہ نہیں دینا، تب تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی نعوذ باللہ ان کی بات کو چھوڑ گئے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی چھوڑ گئے۔ اور اگر اس سے مراد وہ ہے جو ہم اہل سنت کہہ رہے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی مراد یہ تھی کہ محض رشتہ داری جو ہے، اگر قابلیت، صلاحیت اور اہلیت نہیں ہے، محض رشتہ داری کی وجہ سے آپ عہدے دیں گے تو آپ معاملے کو برباد کر دیں گے، یہ انحراف ہوگا، اس کی وجہ سے امت خراب ہوگی۔ تو نہ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا، نہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا۔ کوئی شخص اگر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر اس بات کا اعتراض کرتا ہے تو وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر بھی معترض ہے، وہ بہتان سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر بھی باندھ رہا ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ اپنوں کو عہدے بانٹ کر امت کو خراب کر دیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور یہ بات خارجی لوگ کہتے ہیں، خارجی لوگ یہ بات کہتے ہیں جن کی فکر وہ خروج والی ہے نا۔ وہ جو تھا نا اشتر نخی جو ہے، اس نے یہ بات کہی تھی کہ یہ ہم پہلے بیان بھی کر چکے ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی کتاب الجمل میں پہلی حدیث، یعنی مشاجرات صحابہ کا جہاں بیان ہے، اس میں سب سے پہلی حدیث یہی ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں میں یہ بدبخت شامل تھا، یہ جو مالک اشتر نخی تھا۔ اور پھر جب اس نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی صفوں میں چلا گیا، اور اس بات کو بھی مولانا مودودی صاحب نے ہدف تنقید بنایا ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر اعتراض کیا ہے کہ انہوں نے غلط کیا۔ ہم اہل سنت قطعاً یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں انہوں نے مصلحت کی بنا پر جو کیا انہوں نے ٹھیک کیا، اور صحابہ کرام جو اعتراض کر رہے تھے اس پر وہ بھی ٹھیک کر رہے تھے، اور اپنا اپنا زاویہ نظر ہے، دونوں مجتہد ہیں، دونوں ٹھیک ہیں، ہم کسی کو اس حوالے سے جرم وار ٹھہرا نہیں سکتے۔ تو وہ جو یہ اشتر نخی ہے، اس نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے جب اختلاف کیا اس بات میں کہ انہوں نے اپنے جو رشتہ داروں کو عہدے دینے شروع کر دیے ہیں، انہوں نے جب گورنر بنا دیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو بصرہ کا، اور اسی طرح یمن میں عبید اللہ بن عباس کو، اور قسم بن عباس کو، اور معبد بن عباس کو، اور اسی طرح
تو انہوں نے یہ اس خارجی ظالم نے یہ بات کہی تھی جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا بھی قاتل تھا کہ ہم نے مدینہ میں اس شیخ کو کیوں قتل کر دیا، اسی بنا پر تو ہم نے ان کو یہی بہانہ بنا کر شہید کیا ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو، کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو عہدے دیے ہیں، یہی کام تو علی رضی اللہ عنہ نے بھی شروع کر دیا ہے۔ دیکھیں یہ سوچ کہاں تک جاتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت بن جاؤ، یہ رافضیت کی طرف جانا اور ناصبیت کی طرف جانا ختم کر دو، اہل سنت بن جاؤ، سب صحابہ کا احترام شروع کر دو، ان کے فیصلے انہوں نے اپنے حالات کے مطابق اور اپنے رائے کے مطابق کتاب و سنت سے ہی اخذ کر کے کیے تھے، لہٰذا کسی کو غلط نہ کہو، سب سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سب سے اللہ راضی ہو گیا تو ہم کیوں ناراض ہو جائیں، ہم کیوں رنج رکھیں، ہم کیوں غلط کہیں۔ جس غلطی پر اگر اس کو غلطی بھی کہا جائے، اجتہادی غلطی کہہ لیں نا آپ، مودودی صاحب نے بھی اجتہادی غلطی کہا ہے، تو اس اجتہادی غلطی کے باوجود اللہ نے ایک اجر دے دیا، جس غلطی پر اللہ نے ایک اجر دیا ہے، آج ہم اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے اجر پر ہمیں اعتراض ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو بات یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی نہیں بچیں گے۔ یہ اعتراض جو اعتراض ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر اقربا پروری کا، نعوذ باللہ، یہ حقیقت میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر بھی اعتراض ہے، اور اس بات کو مودودی صاحب نے مانا ہے، لکھتے ہیں اپنی اسی کتاب میں، کہتے ہیں کہ بعض حضرات یہ بار بار بحث چھیڑتے ہیں کہ حضرت عثمان کی طرح حضرت علی نے بھی تو اپنے عہد خلافت میں اپنے اقربا کو بڑے بڑے عہدے دے دیے تھے، لیکن وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ میری اس کتاب کا موضوع کیا ہے۔ میں اس کتاب میں تاریخ نہیں لکھ رہا، بلکہ اس سوال پر بحث کر رہا ہوں کہ کیا واقعات تھے جو آغاز فتنہ کا سبب بنے۔ ظاہر ہے کہ اس مسئلے پر کلام کرتے ہوئے حضرت عثمان کا دور ہی زیر بحث آئے گا، نہ کہ حضرت علی کا دور۔ انہوں نے اپنے عہد میں جو کچھ بھی کیا اسے آغاز فتنہ کے اسباب میں شمار نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کہتے مانتے ہیں کہ جو ملوکیت خلافت میں عثمان رضی اللہ عنہ نے داخل کی تھی، نعوذ باللہ، ان کے بقول ملوکیت بری ہے نا، جو خرابی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے داخل کی تھی نعوذ باللہ خلافت میں، وہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی داخل کرتے رہے، لیکن ہم اس کو موضوع بحث اس لیے نہیں بنا رہے۔ تو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ خرابی پیدا کہاں سے ہوئی، جب شروع سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کی ہے، بعد میں سیدنا علی بھی اس کو اپناتے رہے، تو ہم اس پر بحث نہیں کریں گے، کیونکہ ہم تو آغاز پہ بحث کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی، میں تو کہتا ہوں، جسارت اور جرأت ہے۔ یہ لوگ کیسے سوچ لیتے تھے کہ ہم صحابہ کرام پر اس طرح کی تان زنی کریں، اور پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ جیسی ہستیوں کو جو ہے نا وہ اپنی زبان درازی کا نشانہ بنائیں۔ دیکھیں ایک ہی چیز ہے، کہتے ہیں کہ حضرت علی نے بھی ایسا کیا، مان رہے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کو سارے بڑے بڑے عہدے دے دیے، لیکن کہتے ہیں کہ ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے، اس لیے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے پہلے یہ کام کیا ہے، جو پہلے کہے وہ مجرم بن گیا، وہ خرابی کا سبب بن گیا، جو بعد میں کرے وہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ کیا بندر بانٹ ہے بھائی؟ آپ سیدھی بات کریں نا، آپ کھل کر سامنے آئیں۔ آپ خلافت راشدہ کے جو مخالف بنے ہوئے ہیں، اب دیکھیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت راشدہ کا دور ہے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں خرابی آ گئی، یہاں بربادی آ گئی، یہاں ملوکیت، جس کو گالی سمجھتے ہیں وہ، اور گالی بطور گالی استعمال کرتے ہیں، اسی ملوکیت کو کہہ رہے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں آ گئی تھی، خود ان کے بنانے سے آئی تھی، یعنی کہ یہ گالی تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو خود دے رہے ہیں، اور وہی گالی نعوذ باللہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف بھی لوٹ رہی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اہل سنت تو ایسا سننا بھی اور سوچنا بھی برداشت نہیں کر سکتے جو مودودی صاحب نے صحابہ کرام کے بارے میں اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھ دیا ہے۔ اب آگے پھر یہ جو معاملہ بن گیا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے رشتہ داروں کو عہدے دیے ہیں، پھر انہیں یہ لکھنا پڑا، پھر اب آخر کوئی توجیہ بھی کرنی تھی۔ اب توجیہ یہ کر دی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ مجبور ہو گئے تھے کہ کبار صحابہ جو ہیں ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، اس لیے انہوں نے پھر اپنوں کو تو عہدے دینے تھے، اپنوں کو نوازنا تھا۔ بھائی کبار صحابہ میں سے کچھ، آپ نے مودودی صاحب نے خود ہی لکھا ہے کہ وہ کچھ صحابہ کرام تھے، کچھ 17-18 تھے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، باقی کبار صحابہ اتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں جو ان کے ساتھ تھے، خود بڑے بڑے صحابہ ہیں، کبار صحابہ ہیں جو خود ان کا ساتھ دے رہے تھے، تو ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کیوں نہ کر لیا انہوں نے؟ اور اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ توجیہ کی جا سکتی ہے تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی کی جا سکتی تھی، کیوں نہ مودودی صاحب آپ نے کر لی؟ اور کیوں اقربا پروری کا الزام سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر ڈال کر بعد والوں کو یہ راہ دے دیا، بعض بندروں کے ہاتھ میں یہ ماچس دے دی کہ آپ اسی ماچس سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے کردار پر بھی نعوذ باللہ آگ لگائیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ہم کہتے ہیں کہ
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے قول کا صاف صاف مطلب یہ تھا، جیسا کہ میں نے بیان کیا، کہ صرف رشتہ داری کو عہدوں کی بندر بانٹ کا سبب نہ بنانا۔ اگر اہلیت، قابلیت اور صلاحیت ہے، پھر اپنے رشتہ داروں میں بھی عہدے بانٹے جائیں گے تو یہ بندر بانٹنی ہوگی، یہ عین صلاحیت اور قابلیت کی بنا پر فیصلہ ہو۔ اور یہی کیا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے، یہی کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے۔ لیکن مولانا مودودی صاحب نے اعتراض سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر کر دیا۔ اب آگے وہ خود لکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 108 پر اسی کتاب میں کہ اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ اپنے خاندان کے جن لوگوں کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے حکومت کی مناصب دیے، انہوں نے اعلیٰ درجے کی انتظامی اور جنگی صلاحیتوں کو ثبوت دیا اور ان کے ہاتھوں بہت سی فتوحات ہوئیں۔ بھئی جب آپ کو یہ بات معلوم ہے اور آپ تسلیم ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ قطعاً غلط نہیں تھا، جن لوگوں کو انہوں نے عہدے دیے قابلیت، صلاحیت اور اہلیت کی بنا پر دیے، پھر کیا مجبوری تھی کہ آپ دین کی بربادی کا سبب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو قرار دے رہے ہیں؟ آپ سارا ملبہ خلافت کے ختم ہونے کا اور خلافت کے برباد ہونے کا اور ملوکیت جو آپ کے نزدیک گالی ہے، ظلم و ستم ہے اور دجل و فریب ہے نعوذ باللہ، اس کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر ڈال رہے ہیں سارا کچھ، کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہی اس معاملے کا آغاز کر دیا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم۔ یہ لوگ یا تو بھول جاتے ہیں یا پھر تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہیں۔ انہیں یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ جب ہم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر اعتراض کریں گے تو وہ اعتراض سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر بھی آئے گا۔ یہ محض اپنے نفسانی جذبات کی تسکین کے لیے صحابہ کرام کو عدالت کے ٹہر میں کھڑے کرتے ہیں۔ کوئی کچھ صحابہ کرام کو کر لیتا ہے، کوئی دوسرے کچھ صحابہ کرام کو کر لیتا ہے۔ عجیب انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے۔ کتاب و سنت کا یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، کتاب و سنت ان کی تعدیل کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں علیکم بالامیر و اصحابہ، اختلاف جب ہوگا تو تم نے عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا ساتھ دینا ہے۔ اب بتائیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ سے اختلاف خارجیوں نے کیا بنیاد بنا کر کیا تھا؟ یہی بنیاد بنائی تھی نا کہ اپنے رشتہ داروں کو نواز رہے ہیں نعوذ باللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم نے عثمان کا ساتھ دینا اور ان کے ساتھیوں کا ساتھ دینا ہے، وہ حق پر ہوں گے۔ یعنی انہوں نے جو عہدے دیے بالکل برحق دیے اور ان پر اعتراض بالکل باطل اور غلط ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منافق قرار دیے جنہوں نے یہ اعتراض کیا تھا۔ فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَىٰ أَن تَخْلَعَهُ فَلَا تَخْلَعْهُ حَتَّى تَلْقَانِي۔ عثمان اللہ رب العزت آپ کو ایک خلط پہنانے والا ہے، یہ خلط آپ نے اتارنی نہیں ہے۔ منافق آپ سے مطالبہ کریں گے کہ یہ خلط اتار دیں، آپ اس کے اہل نہیں رہے، آپ نے اس عہدے سے انصاف نہیں کیا نعوذ باللہ، اس لیے آپ دستبردار ہو جائیں۔ آپ نے یہ خلط نہیں اتارنی یہاں تک کہ مجھ سے آپ ملنا ہے، یعنی شہادت قبول کر لینی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو کلین چٹ دے رہے ہیں کہ اس معاملے میں عثمان رضی اللہ عنہ بالکل حق پر ہوں گے، اور جو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دے رہے ہیں بالکل وہ منافق ہیں اور غلط ہیں۔ آج وہی منافقوں کا قول جو ہے وہ مودودی صاحب اپنائے ہوئے ہیں، اور مودودی صاحب کے پیروکار جو ہیں اندھا دھند دھڑا دھڑ اسی قول کو اپنائے جا رہے ہیں اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی دشمنی مول رہے ہیں اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو برا کہہ رہے ہیں۔ تو ہم دعوت فکر دیتے ہیں کہ اس سے باز آ جائیں اللہ کے بندو، یہ بہت بڑی بربادی ہے۔ اصل بربادی تو یہ ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کوئی بربادی نہیں کی امت کی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کوئی بربادی نہیں کی، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کوئی بربادی نہیں کی۔ اصل بربادی یہ ہے جو امت کو کتاب و سنت کے خلاف ابھارا جا رہا ہے اور امت کو صحابہ کرام جیسی مقدس ہستیوں کے خلاف زبان درازی پر آمادہ کیا جا رہا ہے، لوگوں کے عقیدے خراب کیے جا رہے ہیں، انہیں یہ بات باور کروائی جا رہی ہے کہ نعوذ باللہ دنیا کے لالچی بن گئے تھے، اپنے رشتہ داروں کو نوازنے لگ گئے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ہم نہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسی بات سن سکتے ہیں، نہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسی بات سن سکتے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور ہم سارے مومن اور مسلمان بھی اللہ رب العزت کی رضا پر راضی، صحابہ کرام سے راضی، سب کو ہم عقیدت اور احترام دیتے ہیں، سب کو صحیح کہتے ہیں، کسی کو غلط نہیں کہتے۔ ہم کہتے ہیں یہ اجتہادی معاملات تھے، ان میں جس نے جو کیا ٹھیک کیا، کیونکہ اللہ نے ایک اجر دے دیا ہے، ہمیں اعتراض کا کیا حق بنتا ہے؟